نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع وہ سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن عظیم الشان نے عظمت والی سورت قرار دیا ہے، اور لسان نبوت نے اس کے بے مثال ہونے کی شہادت دی ہے۔ میری مراد ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، 7 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید کی پہلی مکمل سورت یہی سورہ فاتحہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول سے پہلے قرآن مجید کی مختلف سورتوں کے بعض حصے نازل ہو چکے تھے، لیکن کوئی مکمل سورت اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے نام احادیث میں ملتے ہیں جن کو مفسرین نے نقل کیا ہے۔ ان میں سب سے معروف نام الفاتحہ ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ سے قرآن مجید کا افتتاح اور آغاز ہوتا ہے۔ اس کے 13 تک نام مفسرین نے بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک نام ام الکتاب یا ام القرآن بھی ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ جس میں قرآن کے تمام مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا گیا ہے۔ اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہی سبع من المثانی ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ امام بخاری اور ابو داؤد نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ تو یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم اس سورہ مبارکہ کو نام دیا گیا ہے۔ اس کا ایک نام شفا بھی ہے، اس کا نام دعا بھی ہے، اور اس کا نام الصلاۃ بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی سورت اس کی مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے مجھے ایسا نور دیا گیا ہے جیسا نور مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا گیا۔ ایک موقع پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہیں، جبریل امین بھی موجود تھے،
آسمان سے ایک آواز آئی، جبریل امین نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمانوں میں ایک دروازہ کھلا ہے جو آج پہلی مرتبہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اسی اثناء میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو جبریل نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دروازے سے اس فرشتے کا نزول ہوا ہے اور یہ فرشتہ بھی زمین پر پہلی دفعہ اترا ہے، اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا تھا، اور یہ آپ کے لیے 2 نور کی بشارت لے کر آیا ہے۔ اس میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور پھر جبریل نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 سورتوں کے ساتھ آپ جو کچھ طلب کریں گے آپ کو وہ دیا جائے گا۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی اللہ کے نزدیک کتنی عظیم شان ہے کہ وہ فرشتہ جو پہلی مرتبہ زمین پر اترا اور وہ دروازہ آسمانوں میں جو پہلی مرتبہ کھلا، وہ اس سورہ مبارکہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آپ کو بشارت دی۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے فضائل ہیں جن کا احاطہ کسی ایک مجلس کے اندر ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دراصل قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ اور لب لباب بیان کر دیا ہے۔ اگر ہم ایک بات پہ غور کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن مجید کے مضامین میں عموماً 3 چیزوں کو سب سے زیادہ پرزور طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان، اللہ سے بندوں کے عہد بندگی کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت اور صراط مستقیم کی وضاحت۔ سورہ فاتحہ دراصل انہی 3 مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ اور لب لباب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ابتدائی آیات میں اور اس رب جلیل اور قدیر کی عظیم صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ درمیان میں بندے اور رب کے درمیان عہد بندگی کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو دعا تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے رب سے ہدایت طلب کریں اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگیں، تو وہ دعا ہے جس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مسائل و احکام کا بھی کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ فرض نمازوں اور مؤکدہ سنتوں میں کم از کم 40 سے 50 مرتبہ ہر مسلمان روزانہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو اپنی نماز میں الکتاب قرآن مجید سے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس مضمون کی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر ہماری نماز صحیح اور مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنے کے حوالے سے
امت مسلمہ میں عموماً 3 مسلک جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک مسلک یہ ہے جس کو احناف نے اختیار کیا ہے کہ اگر آدمی منفرد ہو، انفرادی طور پر نماز ادا کر رہا ہو تو اسے تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو نماز خواہ سری ہو یا جہری اسے خاموش رہنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ احناف کے نزدیک امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت بھی ہے۔ ایک مسلک یہ ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ جو سری نمازیں ہیں ان کے اندر سورہ فاتحہ مقتدی بھی پڑھے، اور جو جہری نمازیں ہیں ان میں اگر مقتدی سورہ فاتحہ کو سن لے تو پھر اسے اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا مسلک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا چاہیے، خواہ انفرادی طور پر نماز ادا کی جائے یا امام کے پیچھے نماز ادا کی جائے، نماز سری ہو یا جہری ہو، ہر صورت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اس مسلک کو امام شافعی اور بعض محدثین نے یا مسلک اہل حدیث نے اختیار کیا ہے۔ سب کے پاس اپنے اپنے مضبوط دلائل بھی موجود ہیں، اور امت کے کثیر گروہ ان 3 مسالک کے اوپر عمل پیرا بھی ہیں۔ اگر ان تینوں پہ بنظر غائب تحقیقی طور پر نظر ڈالی جائے تو دراصل جس کو مسلک اعتدال کا نام علماء نے دیا ہے وہی زیادہ مناسب نظر آتا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کو بالجہر پڑھے، مثلا جمعہ اور عیدین کی نماز میں یا فجر کی نماز میں اور مغرب کی پہلی 2 رکعت میں اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں، تو ان نمازوں میں ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو جب سن لیتے ہیں تو اس کو پڑھنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جن نمازوں میں سورہ فاتحہ امام آہستہ پڑھتے ہیں ان نمازوں میں مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اس کو مسلک اعتدال کا نام دیا گیا ہے، اور امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد امام محمد نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے الصلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، نصف لی و نصف لعبدی، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قَالَ اللَّهُ مَجَّدَنِي عَبْدِي، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی اور میری شان بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان گویا وہ عہد ہے، اور بندہ اگر اس عہد پہ قائم رہے گا تو جو کچھ وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور بندے کو وہ ملے گا جو اس نے طلب کیا اور مانگا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو جسے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس سے سورہ مبارکہ کی عظمت کا اور اہمیت کا اور فضیلت کا
اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک آیت پر جواب دیا جاتا ہے۔ گویا اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے جب بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے تو رب کی طرف سے اس کی ایک ایک بات کا جواب ملتا ہے، ایک ایک آیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اہمیت اور فضیلت۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ دراصل ایک دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا ہے، بندوں کو اس کی تعلیم دی ہے، اور اسے قرآن مجید کے آغاز میں رکھا گیا ہے کہ بندے جب اللہ کی اس کتاب کا مطالعہ کریں تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظیم صفات کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے بندگی اور غلامی کے عہد کی تجدید ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بندہ ہدایت طلب کرتا ہے۔ تو یہ دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے استدعاء اور التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ دراصل پورا قرآن مجید اسی دعا کا جواب ہے، جس میں آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور متقین کو اس سے ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ تو گویا جب ہم اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے استدعاء اور التجا کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا کہ لو یہ ہے وہ قرآن جسے پڑھ کر تم ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہو اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چل سکتے ہو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہدایت ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے، جس کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اقوام، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سواء السبیل ہے جس کی طرف چلنے کے لیے بندہ رب سے ہدایت مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جو صراط مستقیم دکھاتی ہے، سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور صرف سیدھی راہ ہی نہیں دکھاتی بلکہ ان پگڈنڈیوں اور ان ٹیڑے راستوں کی بھی نشاندہی کرتی ہے جن پر چل کر انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جسے پڑھ کر ہم صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں اور ان سارے راستوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جو راستے خدا کی رضا سے ہٹانے والے اور جہنم کے راستے پر انسان کو ڈالنے والے ہیں۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ حق بیان کرنے اور اسے سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز تعوذ سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، یعنی تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو استعاذہ بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کی اکساہٹ اور اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اور کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن مجید میں
اس بات کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس سے علماء نے یہ احکام اخذ کیے ہیں کہ جب بھی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرے تو اسے تعوذ سے قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ تعوذ کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں تعوذ پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ مثلا کسی کو غصہ آ جائے، شیطان کی اکساہٹ ہو، تو اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں ایک اور دعا تعلیم دی گئی ہے، جس میں ارشاد فرمایا وَقُلْ، اور تم یوں کہو یا یوں اپنے رب سے دعا مانگو، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب شیطان کی اکساہٹ اور اس کے وسوسوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اس بات سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں یا میرے پاس آئیں۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھ لینا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ قرآن مجید میں تعوذ مختلف مقامات پہ اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، دعا کرتی ہیں حضرت مریم کی والدہ کہ اے میرے رب، میں مریم اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے ہر شر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو تعوذ پڑھ کر دم کرتے تھے، اور استعاذہ کے اور بھی کلمات احادیث کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں جن کے ذریعے سے بچوں کو جو دم کیا جا سکتا ہے، جس میں قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو پہلے تعوذ پڑھ لیا کریں، اس کے بعد ہمیں تسمیہ ملتا ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام کا آغاز اور اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کی تعلیم ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن مجید کی وہ عظیم آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کا اختصاص ہے، کہ یہ آیت مبارکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء میں اور فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے سورہ مبارکہ کا جز مانتے ہیں اور بعض اسے سورہ مبارکہ کا جز نہیں مانتے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہر سورت سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ نے 2 سورتوں کے درمیان فصل کے لیے امتیاز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ہے، اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی آتی ہے۔ لیکن جن فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کا حصہ ہے، وہ اسی لیے جہری نمازوں میں اسے بالجہر جو ہے وہ اس کی قرأت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس سے ہمیں ہر کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہم کھانا کھائیں، پانی پئیں، وضو شروع کریں، کوئی چیز لکھیں، کوئی چیز اٹھائیں، کوئی چیز اپنی جگہ رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، کہ اس کے اندر بڑی حکمتیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کسی کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو دراصل اس کام کے اندر خیر و برکت بھی شامل ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ سے کسی چیز کا آغاز کرنا دراصل اس کام کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کا آغاز اور اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھ کر جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا بسم اللہ پڑھ کے نہ شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، تم کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جب تم بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہو تو شیطان اس کھانے کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلو یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ بسم اللہ سے کھانے پینے کا آغاز کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بھی دلوں اور دماغوں کے اندر اجاگر ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان اپنے زیر استعمال لا رہا ہے، خواہ وہ کپڑا پہن رہا ہو، خواہ وہ جوتا پہن رہا ہو، خواہ وہ کھانا کھا رہا ہو، خواہ وہ پانی کا گھونٹ پی رہا ہو، تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس رحمان اور رحیم ذات نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یعنی جب ہم پانی پی کر یا کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ احساس دلوں اور دماغوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے لیے اس کے کارخانہ قدرت میں کتنی عظیم چیزیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور کار فرما ہیں، اور اس کے بعد یہ غذا کی صورت میں میرے منہ کے اندر یہ نوالا جا رہا ہے جو میرے جسم کے لیے تقویت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم ذات یعنی اللہ کے بعد اس کی دو عظیم صفات رحمان اور رحیم بیان کی گئی ہیں۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہیں۔ رحمان کے معنی لامحدود رحمت والا، بے حد و حساب رحمت والا، جس کی رحمت میں جوش پایا جاتا ہے، اور رحیم کے معنی اللہ تعالیٰ ایسا رحم فرمانے والا ہے جس کی رحمت کا ظہور ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کی رحمت کے اندر استقلال اور استمرار پایا جاتا ہے، اور کبھی بھی اس کی رحمت کا فیضان جو ہے اس کا وہ رکتا نہیں ہے، ہمیشہ اس کی رحمت کا جو ہے وہ اظہار کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں رحمان اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی جمع یا تثنیہ نہیں آتی، بلکہ یہ ہمیشہ صرف منفرد ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو ہمیں صرف رحمان کے نام سے اس کو نہیں پکارنا چاہیے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کا پورا نام پکارا جائے، کیونکہ یہ رحمان خاص اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ البتہ رحیم کی جو صفت ہے یہ بندوں کے لیے بھی ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وبالمومنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے خاص شفیق اور مہربان ہیں، تو یہاں رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور پھر ان کا تکرار سورہ فاتحہ کے اندر بھی آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم الحمدللہ رب العالمین سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حمد کا ہے۔ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی ثنا بھی ہے، اور دراصل یہ کلمہ شکر بھی ہے، اس کے اندر شکر کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کلمے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور قدم قدم پر اس کے پڑھنے کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور مختلف دعاؤں میں حمد کا کلمہ جو ہے وہ بار بار تکرار کے ساتھ آتا ہے۔ ہم جب کبھی خطبہ مسنونہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ان کلمات کے ساتھ خطبے کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ افضل الدعا ہے، یعنی یہ سب سے افضل دعا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، یہ کلمہ شکر ہی بھی ہے۔ اور یہ دعا صرف بندوں کو ہی تعلیم نہیں دی گئی، اور اس کلمے کے ورد اور وظیفے کو وظیفہ حیات بنانے کی تعلیم صرف بندوں کو ہی نہیں دی گئی، بلکہ رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز میں بھی ہم بار بار تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ ان دو کلمات کے اندر 2 مرتبہ حمد کا ذکر آتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا کلمہ بھی ہے اور اس کے اندر شکر کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے رب حمد آپ کے لیے ہے جیسی حمد بھی آپ کے جلال ذات اور عظیم سلطنت کے شایان شان ہو۔ تو یہ کلمات سن کر فرشتوں کو تأمل ہوا کہ ان کو کس طرح لکھیں۔ وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ میرے بندے نے کیا کہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیرے بندے نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کو ایسے ہی لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا ہے، اور قیامت کے دن میں خود ہی اسے ان کلمات کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، ان کلمات کی کیا ہی خیر و برکت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے ذکر کی تاکید کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا اختتام اس حدیث مبارکہ پر کیا ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے، اللہ کی میزان میں بڑا ہی وزن رکھنے والے، اور رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے ہی محبوب ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیشہ کرتے رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، جاگتے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، اور پیشاب پاخانے کی حاجت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، اور جس سے جب فراغت حاصل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر ہمیشہ سانس کی طرح حمد و تسبیح کا ترانہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ قرآن مجید میں نعمت ہدایت کے ملنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کو ادا کرنے کی تاکید کی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام۔ ہم اس اللہ کے لیے، تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید میں جنتیوں کی
اس دعا کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ آخری بات جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہ جنتی ان کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہم سورہ فاتحہ میں سب سے پہلی آیت مبارکہ جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم تعریف شکر اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کے معنی پرورش کرنے والا، تربیت دینے والا، کفالت اور نگرانی اور نگہبانی کرنے والا، حاکم اور فرمان روا۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، فرمان روا ہے، اور کائنات کی ہر چیز کی نگرانی بھی فرما رہا ہے، اس کی حفاظت بھی فرما رہا ہے، ہر چیز کی تعلیم و تربیت بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کی نگہداشت و نگہبانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ تو دراصل حاکمیت اور فرمان روائی کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور وہی پوری کائنات کا حاکم، فرمان روا اور بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی حاکم، فرمان روا اور بادشاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کے بعد ہمارے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں۔ کسی اور کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حلال و حرام کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، قانون زندگی کا دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جس کی مخلوق ہے جو ان کا خالق ہے اسی کو حکم دینے کا اختیار بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو بندو کہ مخلوق بھی اسی کی ہے، اور اس مخلوق کو حکم دینے کا اور اس کے لیے قانون بنانے کا اختیار بھی اسی رب کے پاس ہے۔ اسلام سے قبل لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے اور انہوں نے دوسروں کو رب بھی بنا رکھا تھا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور فقہا کو، اپنے مولویوں اور پیروں اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں بغیر کسی شرعی دلیل کے یہ کہتے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے تو تم اسے تسلیم کر لیتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا ہے۔ گویا کہ اللہ کے سوا کسی کو حلال و حرام کا اختیار نہیں، وہی چیز حلال ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، وہی حرام ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ تو بندوں کے لیے احکامات، زندگی گزارنے کے قوانین، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ کے سوا کسی کو قوانین بنانے اور دینے کا اختیار نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں تمام جہان، یعنی عالمین تمام جہان۔ ایک جہان یہ دنیا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، ایک جہان عالم آخرت ہے جس کی خبر ہمیں قرآن و سنت کے اندر دی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں۔ علماء اور مفسرین نے اس کی بہت ساری وضاحتیں کی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جو کچھ ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، سب کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی تشریح ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حمد و ثنا ہے اور اس کی ذات رحیم و کریم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ دنیا جہان والوں پہ تقسیم کر دیا،
اور اسی کی وجہ سے انسان بھی دوسروں پہ رحم کرتا ہے اور حیوانات بھی دوسروں پہ رحم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت رحمت کا ایک حصہ ہے جو پوری دنیا کے اندر تقسیم ہو گیا، باقی 99 حصے اس نے آخرت میں اپنے بندوں پر رحم فرمانے کے لیے رکھے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اس کا صحیح معنوں میں ظہور آخرت میں ہوگا۔ اس دنیا میں تو دراصل انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہاں اللہ کی رحمت کا صحیح معنوں میں ظہور دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا نظارہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کا صحیح معنوں میں نظارہ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے آخرت کی زندگی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے بے حد و حساب ان بندوں کو جو دوزخ کے مستحق ہوں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی رحمت کے طفیل جنت الفردوس میں داخل کر دے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ کون؟ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، وہی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جس کو ہم روزانہ اپنی نمازوں کے اندر 30-40 مرتبہ پڑھتے ہیں، جس میں عقیدہ آخرت بیان کیا گیا ہے، جس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے بار بار دلوں اور دماغوں کے اندر یہ بات نقش ہو جانی چاہیے کہ میں بندہ ہونے کی حیثیت سے جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر کرتا ہوں اس کے لیے میں اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہوں، اور یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، قیامت قائم ہوگی اور تمام انسانوں کو اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، جہاں ان سے ان کی زندگیوں کا حساب لیا جائے گا۔ اسی روز کو جس روز حساب لیا جائے گا اور انسانوں کے اعمال کی پوری جزا اور سزا دی جائے گی، اسی روز کو یوم الدین کہا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس روز انسانوں کو ان کے نیک اعمال کی پوری جزا اور ان کی بدعمالیوں کی پوری سزا ملے گی۔ دراصل یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، لیکن اس دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کوئی تماشا لگا ہوا ہے، یہ محض ایک ڈرامہ ہے، اور یہاں جس کو جو من میں آئے وہ کرے، اور اس وجہ سے لوگ خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کر اور پلٹ کر میرے پاس نہیں آؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندوں کو اس امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس امتحان کے ختم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو فنا کر دے گا، قیامت قائم ہوگی اور بندوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ جب ہم اس آیت مبارکہ کو روزانہ بار بار تکرار کے ساتھ دہراتے ہیں تو پھر ہماری عملی زندگیوں سے بھی اس بات کا ثبوت ملنا چاہیے کہ ہم آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور دراصل ایک مسلمان اور کافر کی زندگی میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ کافر اسی دنیا کو سب کچھ مانتا ہے اور مسلمان اس دنیا کو امتحان گاہ مانتا ہے، اور اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب کی وجہ سے ایک مومن دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے، کوئی بھی بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ کوئی خلاف حقیقت عمل نہ کر لے، کوئی حق کے خلاف عمل نہ کر لے جس کا قیامت کے دنوں سے حساب دینا پڑے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ آخرت پر ایمان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آخرت پر ایمان ہی وہ عقیدہ ہے جس کا پختہ یقین ہاتھ پاؤں کے سارے پیمانے درست کر دیتا ہے، اور اگر یہ یقین نہ ہو تو انسانی اقدار کے تمام پیمانے الٹ جاتے ہیں۔ یعنی جتنا ہمارا آخرت پر ایمان پختہ ہوگا، یقین پختہ ہوگا، اتنا ہی ہمارے اعمال میں اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہوگی، اور جتنا یہ عقیدہ اور آخرت کا ایمان اور یقین کمزور ہوگا اتنی ہی عمل کے اندر کمزوری ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی ایک اور آیت کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے
جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو دراصل وہ عبادت ہے جو بندوں کو فحش اور منکر سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ تو دراصل جب اس تصور کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، اس تصور کے ساتھ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بار بار مالک یوم الدین کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بات ہمارے دلوں اور دماغوں میں راسخ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، بدلے کے دن میرے اعمال کی جزا اور سزا دے گا، تو اس کے نتیجے میں بندہ گناہوں سے اور خدا اور رسول کی نافرمانیوں سے رک جاتا ہے۔ تو یہی دراصل نماز کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی برائیوں سے، گناہوں سے، فحش سے، منکرات سے، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو۔ اگر ہم اس تصور کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو یقیناً ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت بھی زیادہ ہوگی، اور ہمارے دلوں کے اندر عقیدہ آخرت بھی صحیح معنوں میں راسخ ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ تصور کریں گے۔ مالک یوم الدین کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور میں بندے کو وہ دوں گا جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس آیت مبارکہ سے ہم اگلے درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ کہنے سننے والوں کو اس کا صحیح فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔